وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ حضرات کے سامنے مساجد کی اہمیت و فضیلت بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ حالیہ دنوں میں دو واقعات ایسے پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان غمزدہ و نمناک ہو گئے اور افسردہ خاطر ہو گئے۔ مساجد کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ایک مسلمان کو تکلیف ہونا یہ ایمان و اسلام کی علامت و نشانی ہے، اور مساجد کی تعمیر پر مسرت اور خوشی کا اظہار کرنا یا پھر خوشی محسوس ہونا یہ بھی ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ مساجد کا مقام اور مرتبہ اسلام میں بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے۔ مسجدوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنانا شروع کیا تو سب سے پہلے زمین کا آغاز مسجد سے ہوا ہے۔ بیت اللہ سے زمین پھیلائی گئی ہے، بیت اللہ سے زمین کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے، اور اس سے بھی مسجدوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے اور ساتھ میں کچھ نہیں تھا، در بار کاروبار، زراعت اور اپنے دھندے سب چھوڑ کر گئے تھے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس لٹے ہوئے قافلے نے سب سے پہلے اپنے گھروں کی فکر نہیں کی، اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر کی۔ مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی گئی اور صحابہ نے اپنا مال اور اپنی جان مسجد نبوی کی تعمیر میں لگایا، یہاں تک کہ سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک تھے۔ اس سے مسجدوں کی اہمیت اور مسجدوں کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے مسلمان جس علاقے میں، جس ملک میں، جس بستی میں، جس محلے میں، جس دیہات میں رہے، اپنے گھروں کی فکر بعد میں کیا، سب سے پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد ڈالی، اور مسلمان جہاں بھی گئے اپنے گھروں کی تعمیر کی فکر بعد میں کی، پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی، مسجد بنائی۔ اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے کہ مسجد کسی کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، یہ فی سبیل اللہ۔ مسجد کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کی ملکیت سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ مسجدوں کو احادیث میں ایمان کے مراکز قرار دیا گیا ہے، علم و عمل کے حلقے قرار دیا گیا۔ مسجدوں سے اصلاح معاشرہ کا کام ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، اور مسجدوں سے ہی ہماری نسل نو کی تربیت ہوتی ہے، نونہالان امت کی تربیت ہوتی ہے۔
مسجدوں ہی سے علم حاصل ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں کے دلوں میں مسجدوں کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے، رہے گی، انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. اس لیے کہ مسجدیں اللہ تعالی کے گھر ہیں، اسلام کے مراکز ہیں اور اسلام کے قلعے ہیں. یہ ہماری تربیت گاہ ہے. اسی لیے قرآن میں بھی مسجدوں کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی، مقام و مرتبہ ذکر کیا ہے. چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. کہ بے شک مسجدوں کی تعمیر وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے وہ ڈرتے نہیں ہیں. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، راہ پانے والے ہیں. بزرگوں اور عزیز دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر مسجد کا ذکر فرمایا، اور مسجد کی تعمیر سے کیا مراد ہے یہ بات سمجھنے کی ہے. مسجد کی تعمیر سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد کی تعمیر سے ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کی بنیاد رکھنا، در و دیوار کی تعمیر کرنا، چھت ڈالنا، اس کے وضو خانے بنانا، طہارت خانے بنانا. ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہے اور یقیناً یہ بھی مسجد کی تعمیر ہے. لیکن اس کے علاوہ مسجد کی تعمیر سے اور دو مطلب مفسرین نے قرآن کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ ظاہری در و دیوار کی تعمیر کرنا، اس کا چھت ڈالنا اور اس کا رنگ و روغن کرنا، یقیناً یہ مسجد کی تعمیر ہے. اس کا بہت بڑا سوال ہے. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اس کی وفات اور انتقال کے بعد بھی وہ مسجد اس کے لیے ثواب جاریہ ہوتی. لیکن تعمیر مسجد سے مراد اور بھی دو چیزیں. وہ دو چیزوں میں پہلی چیز ہے مسجد کے انتظامات کرنا. مسجد کے انتظامات میں کیا کیا ہے؟ امام صاحب سے لے کر مؤذن صاحب سے لے کر اس کی صفائی وغیرہ وغیرہ، یہ پوری چیزیں اس آیت میں شامل اور داخل ہیں، اور اس کی فکر کرنے والے اس آیت کی روح سے ثواب پانے والے. اور تعمیر مسجد سے مراد جو تیسری تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی حفاظت کرنا اور مسجد میں عبادت کے لیے حاضر ہونا، یہ بھی تعمیر مسجد ہے. مسجد میں عبادت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، علمی حلقے قائم کرنا، مکتب چلانا، یہ مسجد کی آبادی ہے، مسجد کی تعمیر ہے اور اس آیت میں شامل اور داخل ہے. یاد کیجئے اس مشہور و معروف واقعے کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے بازار میں گئے اور آواز لگائی، لوگوں تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور مسجد نبوی میں تو اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. آنکھیں چمک گئی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے کاروبار چھوڑ کر دوڑے مسجد نبوی میں، اور ابو ہریرہ ہیں کہ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. لوگ مسجد میں گئے، دیکھا کہ کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا ہے،
کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی ہے، کوئی دولت نہیں بانٹی جا رہی ہے، لوگ واپس چلے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیا ہوا، بہت جلدی واپس آ گئے؟ لوگوں نے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہاں پر تو ایسا ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تم نے وہاں پر یہی نہیں کیا دیکھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اور کہیں حلال اور حرام کا مذاکرہ ہو رہا ہے، کہیں دین کی فکریں کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہی تو اللہ کے نبی کی میراث ہے اور اسی کو ہمیں لینا ہے۔ آج اللہ تعالی ہمارے نبی کی اس میراث کی اہمیت مجھے اور آپ کو سمجھا دے اور اس کی فکریں ہمیں نصیب فرما دے۔ اس سے جہاں مسجدوں کی اہمیت اور مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے، وہیں پر بزرگوں اور عزیز دوستوں مسجدوں کی تعمیر کا مقصد بھی معلوم ہوتا ہے۔ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں، مسجدیں کیوں تعمیر کی جاتی ہیں؟ فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے نہیں، دشمنیاں کرنے کے لیے نہیں، اور دنیا کے اوپر جو ہے غلبہ پانے کے لیے نہیں، فساد مچانے کے لیے نہیں، دہشت گردی کے لیے نہیں۔ مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، نبی کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، ذکر کے لیے، علمی حلقے لگانے کے لیے، دین کی فکر کے لیے۔ اس کے علاوہ مسجدوں کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اس لیے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ان کو پتا ہے کہ اللہ خوش ہوگا اور آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ دے۔ اور مسجدوں کی آباد کرنے والوں کی اور دو صفتیں آگے بیان کی گئی۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکاۃ، خدمت قلب کرتے ہیں، زکات بھی ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، سوائے اس کے کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، مسجدوں کی محبت جیسا کہ میں نے کہا کہ ایمان کی علامت و نشانی۔ اگر کہیں مسجد ڈھا دی جائے، منہدم کر دی جائے، ملیا میٹ کر دی جائے، شہید کر دی جائے، تو ایمان والا وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت اور نشانی۔ اور اگر مسجد کی جگہ کسی اور چیز کی بنیاد ڈال دی جائے تب تو ایمان والا اور بھی غمزدہ ہو جائے، لیکن اس میں سب اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اس دوسری چیز کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہمیں تھوڑا مثبت سوچ بھی سوچنا چاہیے اور اپنے اعمال کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ابرہہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا، عبد المطلب کے اونٹوں کو گرفتار کر لیا، عبد المطلب سے ملاقات کیا، تو عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹوں کے بارے میں گفتگو کی، بیت اللہ کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگا تم کیسے سردار ہو؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم بیت اللہ کے بارے میں مجھ سے مذاکرہ کرو گے، مجھ سے بات چیت کرو گے، لیکن تم کو تو اپنے اونٹوں ہی کی پڑی ہے۔ عبد المطلب نے کیا کہا؟ عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا مالک جو ہے وہ اپنے گھر کی فکر خود کر لے گا۔ یہ کہہ کر عبد المطلب فوراً پوری قوم کو لے کر کے بیت اللہ پہنچے اور بیت اللہ کے پردوں کو پکڑ کر گریہ وزاری کرنے لگے، رونے لگے، دعائیں مانگنے لگے، اے اللہ ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے، اتنی فوج نہیں ہے، ابرہہ کا ہم مقابلہ کریں، ابرہہ کی فوج کا مقابلہ کریں۔ اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت
وہ پرندے اپنے پیروں میں سنگریزے لے کر آئے اور ابرہہ پر ابرہہ کی فوج پر برسایا تو ایسے وہ چکنا چور ہو گئے. سورہ فیل میں اللہ نے فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. آج ہم مسلمان ابابیل کے منتظر ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بزرگوں اور عزیز دوستوں دوسری طرف کہیں ہم مسلمانوں کو عبد المطلب کی طرح رونا بھی آتا ہے، عبد المطلب کی طرح اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. ہم صرف بازاروں میں آ جائیں اور ہم چیخ و پکار کریں، سراپا احتجاج بن جائے اور دھرنا دیں، یہ تو مخلوق کے سامنے ہے، خالق کے سامنے ہم کیا کر سکتے؟ اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت، گریہ وزاری کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت الحمدللہ سب سے بڑے مبلغ اسلام، ان کا ایک بیان آیا 5 اگست کے دن بابری مسجد کے سلسلے میں. انہوں نے مسلمانوں کو مثبت سوچ دی اور کہا کہ منفی سوچ سے باہر آؤ. یہ ٹھیک ہے، غصے میں آنا، افسردہ ہو جانا، مایوس ہو جانا انسان کی فطرت ہے، لیکن اتنا مایوس ہو جانا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھروں کے اندر بیٹھ جانا یہ ایمان کے خلاف ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو. یہ ایک ہی مسجد نہیں، صرف جو ہے انہوں نے اپنے علاقے میں بتایا سروے کر کے کہ 20,000 مسجدیں ایسی ہیں جن میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، ویران ہے، اور اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ اپنے علاقے کی بات. اور اگر ہم سب اپنے اپنے علاقوں کا جائزہ لے لیں اور فکر کریں، دیہاتوں کا حال دیکھیں، مسجدوں میں جائیں، کوئی اذان دینے والا نہیں ملے گا، نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا. کیا بات ہے؟ ہمیں بعض مسجدوں پر جوش اور جذبہ آ رہا ہے اور ہم جو ہے جوش سے کام لے رہے ہیں، لیکن پھر ان مسجدوں کی کون فکر کرے گا؟ واقعی اگر ہمارے دل میں اللہ کے گھر کی محبت اور عظمت ہے، اہمیت ہے، تو ہمیں پوری مسجدوں کی فکر کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسے مسئلے سیاسی بن جاتے ہیں اور مسلمان سڑکوں پر آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، نقصان جان و مال مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے. تو مثبت سوچ یہ ہے کہ جس قوم نے مسجد کو منہدم کیا ہے اس قوم سے ہمیں نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے. اب ان کے دلوں میں ہمیں مسجدوں کی محبت پیدا کرنا چاہیے، دین کی محنت کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے. آپ نے کسی دشمن سے نفرت نہیں کیا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. مولانا نے فرمایا کہ مایوسی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے سے بڑے دشمن سے مایوس نہیں ہوئے، اس کے اوپر محنت کرتے گئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے دشمن، جانی دشمن اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گئے اور غلام بن. تو بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ مسجدوں کی اہمیت، اگر واقعی ہمارے دلوں میں مسجد کی اہمیت ہے، مسجدوں سے محبت ہے، ہمارے دلوں میں مسجدوں کا مقام ہے، تو مسجدوں کی آبادی کی فکر کرنا چاہیے اور ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرنا چاہیے جو صفات اس آیت کریمہ میں ذکر کیا کہ مسجدوں کی تعمیر کی فکر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے اور نہیں ڈرتے ہیں. فَأَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسجدوں کی آبادی کی فکر نصیب فرمائے، مسجدوں سے محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں سے فارغ.